सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी हमारे साथ होंगे। कोरोना का डर अपनी जगह, मगर लॉकडाउन के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब देने लगा है, क्योंकि भूख जाने निकलने लगी है। आज एक खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया है, दिल गम से फटा जा रहा है, खून के आंसू रो रहा है। खबर यह है कि दरिया खान में 50 साला मजदूर अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखकर हौसला खो बैठा और अपनी जान आप ले ली। खबर की तफसील यह है कि 50 साला यूनुस लॉकडाउन के बाद बेरोजगार था। एहसास प्रोग्राम के लिए भी चक्कर लगाता रहा, मगर इमदाद न मिली। बाहर लॉकडाउन था और घर में फाके। गैरतमंद यूनुस ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मौत को गले लगा लिया। सवाल यह है कि यह खून किसके सर है? यही वो खदशा था जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे। यूनुस तो दुनिया छोड़ गया, लेकिन यूनुस जैसे ना जाने कितने बेबस, लाचार, मजबूर बाप होंगे जिन तक इमदाद पहुंची ना राशन। भूख लम्हा ब लम्हा इन खानदानों पर जिंदगी की सांसें तंग कर रही है। ऐसे लोग कोरोना नहीं, लॉकडाउन के खात्मे की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ शोर मचा है कि लॉकडाउन में तोसी हुकूमत की मजबूरी है। हुकूमत को लॉकडाउन मजीद सख्त करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इन्हीं मशवरों के तनाजुर में हुकूमत ने दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश की है। लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। जुज़वी लॉकडाउन के नाम पर तामीराती सेक्टर को खोलने का ऐलान हुआ है। इस सनत से वाबस्ता दीगर सनतों को भी खोला जा रहा है। दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक समेत स्टेशनरी, पौधों की नर्सरियां भी खोलने की इजाज़त दी गई है। शायद कि ये इक़दामात दिहाड़ीदारों के लिए कुछ आसानियां लेकर आएँ, मगर लॉकडाउन में तोसी को ताजिरों ने भी रद्द कर दिया है। और सबसे अहम, उलमाए किराम ने भी। ताजिरों ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान किया है, तो उलमाए किराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा है कि आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक़ नहीं होगा। रमज़ान में नमाज, इतिकाफ़ और तरावी का भी एहतमाम होगा। सवाल यह है कि ऐसे में हुकूमत के फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी? सिंध और विफाक में जारी महाजराई पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जय्यद उलमाए किराम के फैसले पर बात करेंगे। हमारे साथ है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मेरे साथ असद करल साहब, बाबर डोगर साहब भी हैं, वो भी सवाल करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये जो उलमाए किराम की बात कर लें, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े जय्यद उलमा हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, दीगर उलमा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब तरावी भी होगी, मसाजिद इज्तिमात भी होंगे, जुम्मा भी होगा। अब वो लॉकडाउन को नहीं मानते। हुकूमत का ऐलान या हुकूमत के मिलने से पहले उन्होंने खुद से ये ऐलान कर दिया, एक चीज़। दूसरा, सऊदी अरब में हमसे कम केसेस हैं, वहाँ तो उन्होंने कह दिया है कि तरावी नहीं होगी, बाजमात तरावी यानी मस्जिद में आके तरावी नहीं होगी। तो फिर अब आप क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जय्यद हजरात हैं और एक फ़िरके के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, दूसरे फ़िरके के मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी हैं। अफसोस ये है कि मैंने दुनिया के बड़े ममालिक का सफ़र किया, आलम इस्लाम का सफ़र किया, मुझे जहाँ भी मैं गया वहाँ मुझे मुफ्ती आज़म एक ही मिले। मिस्र से लेके, मराकश से लेके, अलजायर से लेके सऊदी अरब तक मुझे मुफ्ती आज़म एक ही मिले। ये मेरा पाकिस्तान मज़लूम मुल्क है जहाँ हर फ़िरके का अपना मुफ्ती आज़म है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये हज़रात मुफ्ती आज़म हैं। मैं इनकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करता हूँ कि वला तुल्कू बिअयदीकुम बिल ताहलुका का क्या माना है? मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ का क्या माना है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का क्या माना है? किस तरह के ये मुफ्ती आज़म हैं? अपनी हैसियत से बढ़ के बात करने का क्या माना है? मेरा कुरान ये कह रहा है कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है। मुफ्ती अब्दुल कवी नमाज तरावी की अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इमामत करता है। खुदा न खास्ता मैं वापस आता हूँ, अपने बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे मुझसे आके हाथ मिलाते हैं, आके मिलते हैं। खुदा न खास्ता वायरस उन तक पहुँच जाता है। कल क़यामत वाले दिन मेरे नबी रहमत मुझसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं कि बिलाल हबशी ऐलान किया करता था कि सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू फी रिहालिकुम। सिर्फ किस वजह से? कि सिर्फ खौफ है, सिर्फ इस वजह से कि मूसलाधार बारिश है, सिर्फ इस वजह से कि मरज़ है। किसने इख्तियार दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान को कि वो ये बात कहें कि लॉकडाउन नहीं होगा? लॉकडाउन होगा। क्यों? वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जमहूरियत की वजह से हमने वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया,
اس وقت جو فیصلہ ہوگا قرآن کا فیصلہ یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ یہ ہے، صدیق اکبر کا فیصلہ یہ ہے کہ بات صدیق اکبر کی ہوگی، بات فاروق اعظم کی ہوگی۔ فاروق اعظم کی طرف دیکھیے، آپ خود تشریف لے کے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ملک عراق کے اندر، ملک شام کے اندر، ملک مصر کے اندر تعاون ہے۔ جہاد جیسی نعمت میں بڑے ادب کے ساتھ مفتی منیب سے کہتا ہوں، تقی عثمانی کو کہتا ہوں کہ نماز تراویح کی آپ کے ہاں زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ جہاد کیا ہے ذرا آپ خود بتا دیں۔ سنت مؤکدہ کے حوالے سے پھر نماز باجماعت کیا حضور کے دور میں تھی، صدیق اکبر کے دور میں تھی؟ یہ تو فاروق اعظم کی عظمت ہے کہ جنہوں نے اجتماع کے حوالے سے از اول تا آخر قرآن کے حفظ کے حوالے سے ہمیں یہ نعمت سنت کی صورت میں عطا کی۔ جان کا بچانا فرض ہے، سنت مؤکدہ کو ادا کرنا اس اہمیت کا حامل نہیں۔ جو مزہ، میں تو بلکہ یہ بات عرض کروں گا، جب میں کتب احادیث کی طرف دیکھتا ہوں اور قرآن کی طرف دیکھتا ہوں، ایک قیام اللیل ہے، ایک نماز تراویح ہے، یہ مفتیان کرام کے اوپر لازم تھا کہ یہ کہتے کہ نماز تہجد کو اور نماز تراویح کو جوڑ کے خلوت کے اندر پڑھے، جس طرح کہ میرے نبی رحمت سیدہ عائشہ کے حجرے میں پڑھتے تھے، سیدہ حفصہ کے حجرے میں پڑھتے تھے۔ حیرانی کی بات ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کرنا ہے، عالم کا یہ کام نہیں ہے، مفتی کا یہ کام نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن مفتی کبھی صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ اسٹیٹ ابھی مشورہ کر رہی ہے، پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء اکرام سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے رمضان المبارک کے دوران، لیکن یہ علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو نہیں مانتے۔ اگر ایک ملک میں وبا ہے اور اسٹیٹ ابھی فیصلہ کر رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ علماء اکرام کا بات ماننی چاہیے یا اسٹیٹ کی بات ماننی چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ محترم، میرے سامنے خلافت راشدہ موجود ہے، میرے سامنے نبی رحمت کے فرامین موجود ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے امیر اگر اللہ رب العالمین کو سیاہ فام بھی بنا دے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی امیر کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر کیا ہمارے اکابر نے نہیں لکھا؟ آج تک جن لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت کے اندر کھڑے ہو کے قرآن کی آیت پڑھی، مجھے افسوس یہ ہوا کہ مفتی منیب نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، مفتی تقی عثمانی نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی۔ کیا ان کے سامنے وہ حدیث مبارک نہیں کہ انتم اعلم بے امور دنیاکم؟ جب اہل مدینہ نے پوچھا کہ حضور کھجور کی پابند کاری کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا امور دنیا کے بارے میں تم اپنے تجربے کے مطابق چلو، اپنی معرفت کے مطابق چلو، اپنے علم کے مطابق چلو، اپنے تجربے کے مطابق پڑھو۔ حضور کے فرامین بالکل واضح ہیں۔ میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں، جو ان علماء نے بھی کہا کہ جی بزرگ نہ آئیں، مریض نہ آئیں، میں بڑے ادب سے دونوں مفتیوں سے کہتا ہوں اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیں۔ الحمدللہ میں نے قرآن کی 3 آیات بھی سنائی ہیں، سیدنا بلال عمل کا بھی سنا رہا ہوں۔ حضور کا فرمان مبارک ہے، حضور کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ الا صلوا فی بیوتکم الا صلوا فی رحالکم۔ میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں کہ خوف مطر، جب بارش موسلا دھار ہو۔ ایک دن ایک مفتی صاحب نے کہا، شاید انہی میں سے تھے، وہ جی چونکہ گلیاں جو ہیں وہ کچیاں تھیں، میں بڑا ہنسا، میں نے کہا گلی کچی ہے، صحابہ ایمان والے ہیں، زیادہ کے زیادہ پھسل جاتے، یہاں تو وائرس ہے، ایک ایک آدمی سے 8 آدمیوں تک وائرس جا رہا ہے، پھر 8 آدمیوں کا معنی ہے کہ 64 تک جا رہا ہے، پھر 64 کو 8 سے ضرب دو وہاں تک جا رہا ہے۔ کیا سعودی عرب کے مفتیان کرام، ان کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھے؟ میں نے نجف اشرف سے، کربلا معلی میں، عراق میں، مصر میں شیخ الازہر ایک ہے، مفتی اعظم ازہر ایک ہے، ساری دنیا کے مفتیان کرام اس حقیقت پر موجود ہیں کہ جناب ان دنوں کے اندر، آنے والے ماہ رمضان کے دنوں کے اندر نماز تراویح علیحدہ علیحدہ ہوگی، با جماعت نہیں ہوگی۔ لیکن میرا جو مفتی اعظم بیچارہ ایک فرقے کا ہے، وہ کہتا ہے جی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی بات کی طرف بالکل توجہ نہ دی جائے۔ اس وقت پوری پاکستان کی قوم مفتی عبدالقوی کے ساتھ کھڑی ہے، مفتیان کرام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے اوپر یہ فتویٰ آ جائے گا، آپ تو مفتی ہیں، ہم بیچ میں مارے جائیں گے، آپ کے اوپر فتویٰ آ جائے گا۔ اتنے بڑے جید علماء ہیں، مفتیان ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا ہر ایک کا مفتی اعظم ہے، ہر مسئلہ کا یہاں پاکستان میں یہ بھی رواج ہے، تو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ حکومت کو مانتے ہیں، نہ کسی ضابطے کو مانتے ہیں، نہ قرآن اور حدیث جس طرح آپ سنا رہے ہیں، یہ تو بالکل اس کے الٹ دے رہے ہیں۔ دیکھیے شریعت کا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں زیادہ پتا ہے یا عمران خان کو زیادہ پتا ہے شریعت کا۔ اب یہ اسلامی نظراتی کونسل اپنی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرح چنی جاتی ہے۔ اب کوئی باڈی ایسی نہیں ہے پاکستان میں اس کو مانا جائے۔ اب نور الحق قادری صاحب بھی ظاہر ہے بڑی مذہبی شخصیت ہے، بہت ہی اچھے انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی تو بڑے علماء ہیں، اب کیا کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی احتیاط کریں گے، بزرگ بیمار بچہ نہیں آئے گا، سینیٹائزر کا استعمال ہو، مختصر ہو، اردو کی تقریر نہیں ہوگی، خالی عربی کا خطبہ بس مختصر ہوگا، فرض پڑھے سنتیں گھر سے، وضو گھر سے، احتیاط کا تو بتا رہے ہیں۔ تو وہ تو اب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح اگر زبردستی کی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ مذہب جب آئے گا بیچ میں تو یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بڑا امن و امان کا۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی زائد بات نہیں کرتا۔ مفتی عبدالقوی بحیثیت طالب علم کے آئے گا، حدیث کا میں طالب علم ہوں، فقہ کا طالب علم ہوں، شریعت کا طالب علم ہوں، یہ تو مفتی اعظم ہے نا، ان کو بھی لے آئیں مجھے بھی لے آئیں، میں ہر بات کروں گا، الحمدللہ قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا، نہیں کیا اس کا مطلب آپ مفتی صاحب یہ سمجھیں، اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں سادہ زبان میں، آپ بھی طالب علم ہیں اور ہم تو طفل مکتب ہیں، معاملہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ سمجھیں کیا آپ بڑے بڑے مفتیان اعظم کو چیلنج کر رہے ہیں مناظرے کا؟ کیا یہ مناظرے کا آپ چیلنج دے رہے ہیں؟ میں مناظرے کا چیلنج نہیں کر رہا، یعنی مناظرے کا چیلنج آپ اپنے علم اور فہم و فراست اور علم کی بات پہ حدیث کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ یہ دلیل دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور وہ جو بات کر رہے ہیں غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مناظرے کا ان کو چیلنج دے رہے ہیں اوپنلی۔ محترم، میں جو چیلنج دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ایک سوال مرتب کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، میں یہی استفتاء 3 دن کے اندر انشاءاللہ مفتی اعظم مصر سے پوچھتا ہوں، مفتی اعظم بغداد سے پوچھتا ہوں، مفتی اعظم عراق سے پوچھتا ہوں، مفتی اعظم شام سے پوچھتا ہوں، مفتی اعظم سعودی عرب سے پوچھتا ہوں۔ آخر یہ جو تمام مفتیان کرام ہیں، آپ میری طرف نہ آئیں، میں تو طالب علم ہوں، میں قرآن کی آیات سناؤں گا، میں حضور کے فرامین سناؤں گا، میں خلافت راشدہ کی بات کروں گا، میں اپنے فقہاء کرام کی جزی کہوں گا۔ میں 2 باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں، میں مناظرہ نہیں کر رہا۔ معذرت کے ساتھ سوری فار انٹرپشن، آپ نے جتنے ممالک کی بات انٹرو میں کی اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ملک کا ایک مفتی اعظم ہے، آپ ان سے لے لیں گے، دلیل بھی آ جائے گی، جامع ازہر کا آپ لے لیں گے، آپ بات کر رہے ہیں اس پہ، آپ کیا پاکستان میں جہاں ہر مسلک کا ایک مفتی اعظم ہے، کیا ان کو منانے میں آپ کامیاب ہوں گے اس دلال کی بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر؟ میں بالکل کامیاب ہوں گا۔ مفتی عبدالقوی ایک ذہانت کا نام ہے، 3 دن کے اندر مفتی تقی عثمانی کا بابا مرکز دارالعلوم دیوبند سے میں فتویٰ لے کے نہ ہوں تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں، مفتی منیب الرحمان کا بابا بریلی کے مفتی اعظم کا فتویٰ لے کے میں نہ ہوں تو میرا نام مفتی عبدالقوی نہیں۔ خدا رہا کچھ آدمی کو اپنے سائز میں رہنا چاہیے۔ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ تم ماہرین طب سے پوچھو، تم ماہرین فن سے پوچھو۔ اس وقت مفتی منیب کی کوئی حیثیت نہیں، مفتی تقی عثمانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو ماہرین طب کہیں گے، جو ماہرین فن کہیں گے، جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہیں، جو اس تنفس کے ماہر ہیں، جو اس جسم کے اندر ہونے والی وائرس اور تبدیلی کے ماہر ہیں، وہ اس وقت مفتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ مفتی تقی عثمانی اس مسئلے کے اندر کوئی مفتی نہیں، اس مسئلے کے اندر مفتی منیب کوئی مفتی نہیں۔ مفتی عبدالقوی تو طالب علم ہے۔ میں ان کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر ٹیلی ویژن پہ تشریف لائیں، میں قرآن سناؤں گا، یہ اپنی بات سنائیں گے، میں حدیث سناؤں گا، یہ اپنی بات سنائیں گے۔ پہلی بات لے لیتے ہیں کہ جناب مساجد پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ بھی قرآن کی آیت لے آئیں، میں بھی قرآن کی آیت لے آؤں گا۔ 3 قرآن کی آیتیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها من احیاها فکانما احیا الناس جميعا ولا تلقوا بایدیکم من التہلکہ۔ اللہ نے مجھے حفظ قرآن کی نعمت عطا کی ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم الا صلوا فی رحالکم الا صلوا فی بیوتکم۔ نیچے وہی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جی بزرگ بھی اور مریض بھی گھر میں نماز پڑھے، حضور نے فرمایا ہے نماز با جماعت کا ثواب ہوگا۔ مفتی عبدالقوی بحیثیت طالب علم کے کہہ رہا ہے کہ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں، آپ نماز تراویح گھر میں پڑھیں، میں انشاءاللہ اپنے نبی رحمت سے تمہیں نماز با جماعت کا ثواب دلواؤں گا۔
آپ جمعہ گھر میں پڑھیں، میں اپنے نبی رحمت سے آپ کو نماز با جماعت کا ثواب دلواؤں گا۔ اچھا مفتی کبھی صاحب مجھے ایک بات اپنے اندر پھر دوسری بات بھی کر دیتا ہوں۔ مفتی کبھی صاحب ایک بات بتائیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک دو دنوں میں علماء اکرام سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ رمضان المبارک میں حکومت لاک ڈاؤن کرے گی یا نہیں کرے گی مساجد کے حوالے سے۔ اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ کا پرائم منسٹر کو کیا مشورہ ہوگا، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟ میرا یہ ہوگا کہ جناب وزیر اعظم میرے قائد محترم، آپ اس حوالے سے مفتی عبدالقوی قرآن و سنت کی روشنی میں، حضور کے فرامین کی روشنی میں، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت راشدہ کی برکت سے جب اس زمانے کے اندر متعدی مرض آئی، آپ علماء کو کہیں کہ ضرور آئیں، مجھے نہ بلائیں، انہی مفتیان کرام کو بلائیں، لیکن بات قرآن کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، احادیث کے مطابق ہوگی، خلافت راشدہ کے مطابق ہوگی، شیخ الازہر کے مطابق ہوگی، مفتی اعظم سعودی عرب کے مطابق ہوگی، دنیا کے اس وقت 54 اسلامی ممالک کے مفتیان کرام کے مطابق ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان انہیں بلائیں، مجھے 3 دن کی مہلت دے، دارالعلوم دیوبند سے بھی میں فتویٰ لے کے آتا ہوں، بریلی سے بھی فتویٰ لے کے آتا ہوں، تاکہ ان کے جو بابے ہیں نا ان کے فتوے آ جانے کے بعد انشاءاللہ نہ یہ مفتی اعظم رہیں گے، نہ آج کے بعد پریس کانفرنس کریں گے، نہ آج کے بعد ایسی کوئی بات کریں گے جو قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، فقہ کے بھی خلاف ہے، خلافت راشدہ کے بھی خلاف ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کا کچھ دن پہلے کا ایک میں دیکھ رہا تھا، وائرل تھی بڑی ویڈیو، ایک اینکر خاتون کو آپ انٹرویو دے رہے تھے سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ چیزوں میں ہم ماہر ہیں، کچھ کس طرح حفاظتی اقدامات بھی ہیں، لیکن آپ نے ایک ویڈیو میں اس طرح کا بیان دیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی بحیثیت طالب علم کے، الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی کو کسی فرقے کا مفتی نہیں سمجھا جاتا، امت مسلمہ کا۔ جتنی نوجوان نسل مجھ سے پیار کر رہی ہے، ان حضرات کے ساتھ تو جناب متفق ہونے کے لیے تیار بھی نہیں۔ نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ ان کا فرقہ کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہے۔ مجھ سے جب بہت سارے پاکستان سے اور بیرونی دنیا سے شریف بچے، معصوم بچے، دین والے بچے جب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہماری دسمبر میں شادی ہوئی، ہماری جنوری میں شادی ہوئی، ہماری فروری میں شادی ہوئی، ہماری مارچ میں شادی ہوئی، یہ کرونا وائرس آیا ہے، تو میں نے ان کو دلیل سے کہا، میں نے کہا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، بات لمبی ہو جائے گی، آپ نے اس طریقے کے اوپر گرم پانی کو استعمال کرنا ہے، اس طرح ہاتھوں کے اندر فلاں جراثیم کو چیزوں کو استعمال کرنا ہے، پھر اس طرح باوضو ہو کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ اے اللہ تیرے نبی رحمت کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو کرم فرما، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا میاں بیوی کی قربت ہے، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، النکاح من سنتی، یہ ساری احادیث مقدسہ کو پھر میں نے خود ماہرین طب سے پوچھا، ان سے کہا کہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اگر میاں اور بیوی اس حوالے سے سنت پر عمل کریں، واجب پر عمل کریں، وَعِنْدَ التَّوْقَانِ واجب، یہ میرے فقہا کا قول ہے کہ یہ عمل واجب ہے، آج تک کسی نے نماز تراویح کو واجب نہیں کہا، تو اس صورتحال کے اندر تمام ڈاکٹروں سے جو میرے سے وابستہ تھے، احتیاطی تدابیر کے بعد میں نے کہا کہ بچوں پھر اس کے بعد عجوہ کھجور تناول کر لو، کہ میرے نبی رحمت نے عجوہ کھجور کے بارے میں یہ کہا ہے، دودھ تناول کر لو گرم، اس کے بارے میں میرے نبی رحمت مفتی عبدالقوی کا سب سے بڑا حسن یہ ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، رسالت کی بات کرتا ہے، اسوہ حسنہ کی بات کرتا ہے، حضور کے فرمان کی بات کرتا ہے، خلافت راشدہ کی بات کرتا ہے۔ آخر کے اندر میں یہ بات کہہ دوں، میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب آخر کے اندر میں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، جی جلدی سے جی فرمائیے۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ سندھ میں تاجروں نے کہہ دیا ہے کہ اب لاک ڈاؤن ہم نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا ہے کل سے کاروبار ہم کھول رہے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ جو علماء کرام ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صنعتیں کھول رہے ہیں، باقی چیزیں سب کھول رہے ہیں، تو مساجد کا آپ نے محدود کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر طرف آپ باقیوں کو اجازت ہے تو مساجد پر ہی آپ کا زور چلتا ہے، ان کا یہ بیانیہ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حرمت علیکم المیتہ، فرمایا مردار حرام ہے، لیکن فمن استر غیر باغ، حالت اضطراری ہے۔ میں خود جانتا ہوں، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے،
मजदूर बेचारा शाम को 600 ले आता है, लेके नहीं आ रहा। मजदूर 1100 लेके आता है, लेके नहीं आ रहा। साइकिल को पिक्चर लगाने वाला पैसे लेके आता है, नहीं ले आके रहा। एक तरफ मेरी जिंदगी है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस है। हर एक बात में तवाज़ुन पैदा करना ये मुफ्ती आज़म का काम होता है। एक इंसान की ज़िंदगी, पूरी इंसानियत की ज़िंदगी, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आहिस्ता से इन तदाबीर के साथ अपना रिज़्क़ के हलाल कमाएं। नमाज तरावी के बारे में ये कहना कि आओ जी मसाजिद के अंदर आ जाओ, मैं एक बात और कहता हूँ कि मुफ्ती मुनीब साहब गारंटी दे दे कि सिंध के अंदर अगर इन नमाजों की वजह से एहतिकाफ की वजह से तरावी के बंदर की वजह से वायरस फैला तो मेरे खिलाफ मुकदमा कत्ल किया जाए। कल खुदा की कसम मैं वजीर आज़म पाकिस्तान को कहता हूँ कि बरेली के फतवे के बावजूद, देवबंद के फतवे के बावजूद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के खिलाफ कत्ल का केस किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी के अंदर जुर्रत है तो कहे कि मेरे कहने के ऊपर बड़े अदब के साथ मैं कहता हूँ इस नमाज तरावी के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये फैसला कर लें कि पहली 8 रकातें मुफ्ती तकी उस्मानी पढ़ाएंगे, उसके पीछे मुफ्ती मुनीब पढ़ेंगे, आखिरी 12 रकातें मुफ्ती मुनीब पढ़ाएंगे, पीछे मुफ्ती तकी उस्मानी पढ़ेंगे। आज अगर ये ऐलान कर दें तो खुदा की कसम कोरोना वायरस का भी खात्मा होगा, क्योंकि फिरका वारियत वो लानत है। मुफ्ती आज़म इतना बड़ा जज्बा होगा, इस तरह आपने कहा कि इस्लाम तो एक मजहब है ना, सारों को एक कुरान और सुन्नत पे होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जी 8 तरावी आगे पीछे पढ़ेंगे। देखे जी मैं एक बात कह दूं, मेरे लिए बड़े मुक्तदर हैं। 7 साल तक मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ रोयत हिलाल में रहा हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी से मेरा आज का ताल्लुक़ नहीं, 1982-83 से ताल्लुक़ है। मेरे लिए बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन खुदा रहा अपने साइज में रहे, हिकमत से काम ले। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। मेरे नबी रहमत सिर्फ मूसलाधार बारिश के अंदर कह रहे हैं अला सल्लू फी रिहालिकुम, अला सल्लू फी रिहालिकुम। यहाँ खौफ भी है, मौत भी है, मरज भी है, 3 चीजें मौजूद हैं। किसने जुर्रत दिया मुफ्ती मुनीब को, किसने जुर्रत दिया मुफ्ती तकी उस्मानी को कि हुजूर के अहादीस को नऊज़ बिल्लाह मुस्तरद करके, पुरानी आयात को मुस्तरद करके ये कहें कि लॉकडाउन नहीं होगा। हर हालत में लॉकडाउन होगा। अगर वजीर आज़म पाकिस्तान मुझे कहे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के 300 जय्यद मुफ्तियान किराम को लेकर मैं वजीर आज़म से भी मुलाकात करूंगा और ऐवान सदर के अंदर सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात करूंगा। मुफ्ती मुनीब का बाबा मदरसा बरेली से भी फतवा लेके आऊंगा। मुफ्ती तकी उस्मानी के बाबा सदर मुफ्ती दारुल देवबंद का भी फतवा लेके आऊंगा। अच्छा, उनको क्यों परेशान करते हो? तुम्हारा मकसद, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, लोगों को इस वक्त इसमें परेशानी नहीं है कि कोरोना वायरस, इस वक्त इन मौलवियों की जो महाज अरई है, इनकी जो फिरका वाराना सोच है, कल ऐलान करें मुफ्ती तकी उस्मानी कि मैं फलां मस्जिद के अंदर नमाज तरावी की इमामत करता हूँ, मुफ्ती मुनीब पीछे आके नमाज पढ़ लें, आज के बाद मैं अपने आप को तालिब इल्म कहना भी छोड़ दूंगा। अच्छा, लोगों को आज तक तुमने क्या पैगाम दिया है जी? पाकिस्तान के तश्कील से लेकर ये तो हजरत क़ायद आज़म को अल्लाह ने हिम्मत अता फरमाई कि पाकिस्तान बन गया, वरना इनकी सोच से कौन सा मेरा नौजवान नस्ल है, इनके फिक्र से, इनके मुआमलात से, इनके सियासी मामलात से, इनकी फिरका वराना सोच से कौन आदमी है जो बाखबर नहीं है? मैं 7 साल तक रहा एक मस्जिद पेशावर में, उसका फिरका और है, उसकी बात पोपल जई साहब की अपनी है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और है। मैं बड़े अदब से कहता हूँ मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, बहुत शुक्रिया। जो हजरत फरमाते थे उसकी तरफ मैं नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। लेकिन अब यही मसला है कि एक आम आदमी परेशान है कि वो किसकी बात माने। आप जैसे लोगों की हुकूमत में नूरुल हक कादरी साहब मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, वहाँ क़िबला याद साहब हैं, सऊदी अरब में हम देखते हैं जामे अज़हर का भी फतवा आ गया, दीगर मालिक का भी है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये बड़े काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और कोई शक ही नहीं है, इन लोगों का बड़ा नाम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इन लोगों का। तो अब ये एक मसला आवाम के लिए कि वो कहाँ जाए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे ये हुकूमत सिंध में और वफाकी हुकूमत में जो ठन गई है, ये मसला आखिर कब ख़त्म होगा। हम बात करेंगे वज़ीर इत्तेलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। अब पता चला, अब पता चला।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कोरोना के खिलाफ सुस्त रवि से फैसले कर रही है, हमें रकम भी मुहैया नहीं की जा रही। ये एक गैर मुल्की जरीदे को वो इंटरव्यू देते हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पता नहीं वफाकी हुकूमत किस चीज़ का बदला ले रही है हमसे। फिर जनाब मुर्तज़ा वहाब तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, वो कहते हैं कि वफाक की जानिब से गैर मेयारी टेस्टिंग किट्स मिली थी, हमने फ़ौरन वापस कर ली। इम्तियाज़ शेख साहब सूबाई वज़ीर बराए तवानाई हैं, वो कहते हैं कि जी वफाक से किट्स और मास्क के अलावा कुछ नहीं मिला, ख़त लिखा था कि हमारी मदद की जाए, हमें चीज़ें चाहिए, तो कुछ भी नहीं दे रहा। जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही सिंध हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा गाजी साहब, पहले तो दिल पे हाथ रख के आप और असद खरल साहब और बाबर डोंगर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने बिलावल जरदारी साहब को और आसिफ जरदारी साहब को जो कल खबरों में उनकी एंट्री सुनी, कितने दिनों बाद सुनी? 3 हफ्तों के बाद पाकिस्तानी कौम ने मीडिया में कहीं पे उनको सुना या देखा। 3 हफ्ते बिल्कुल गायब, और गायब होकर निकले हैं। तो उस फर्द के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम तराजी और दशनाम तराजी इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब कोरोना वायरस का इशू जब से आया है पिछले 2-3 माह से डेली कोई छुट्टी नहीं की, महीने के 30 दिन, हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, एक एक लम्हे के लिए उन्होंने अपने आप को जो है वो इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक लीडर के तौर पे, एक कैप्टन के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे अपने आप को सबमिट किया हुआ है। उनके मुतल्लिक वो आसिफ जरदारी साहब और वो बिलावल जरदारी साहब इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, जिनको मैंने और आपने 3 या 3.5 हफ्तों के बाद जनाब कल देखा कि जनाब वो टीवी चैनल पे नमूदार हुए किसी खबर की सूरत में। तो जनाबे वाला ये तरीका ठीक नहीं है, सारी दुनिया मान रही है। और फिर जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को अप्रिशिएट किया कि उसके इक़दामात मुस्बत और दुरुस्त सिमत पे हैं। दूसरी तरफ आपने खुद अपने इंट्रो में बता दिया कि सिंध के हवाले से क्या बातें हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल जरदारी साहब को बात करने से पहले सोचना चाहिए था और पूछना चाहिए था अपने आप से, और अपने गिरबान में झांकना चाहिए था कि वो 3 हफ्तों से कहाँ गायब थे। होना तो ये चाहिए कि जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सारे लोग ये फ्रंट फुट पे आके ये नज़र आ रहे होते गली मोहल्लों के अंदर, अपने अपने सूबों और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आके इल्ज़ाम तराशी, बस टोटल सियासत इनकी ये है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आए थे बड़ी धूम धड़के से कि जनाब आगे डेंगू की तरह कोरोना का खात्मा, एकदम से वो गायब हो गए हैं। कोई मास्क वाली आई, उसके बाद कुछ शायद उनको शाटअप कॉल कहीं से मिल गई है, वो बेचारे वो जो वीडियो शीडियो वाली वो भी गायब हो गए। क्या सुंगा दिया उनको, क्या मामला है, किस तरह, किसने डरा दिया उनको? असल में खरल साहब उन्होंने कोई 2-3 दफ़ा एंट्री डाली है लैपटॉप लीडर बन के, और वही जो उनकी फुर्तियाँ होती हैं, उछलना, कूदना, फुदकना, नारे मारना, बड़के मारना, बोस्टिंग, असर्शन, लेकिन उसका जवाब बर वक्त मैंने दिया उन्हें। और उनका चेहरा थोड़ा सा, उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस महकमा सेहत के हवाले से, पंजाब के अस्पतालों की, इनकी जनाब परफॉर्मेंस का मैंने नक्शा खोला है। तो अब मेरा ख्याल उनको समझ आ गया कि अब उन्होंने अगर इस तरह की कोई तनकीद की तो 10 मिनट के अंदर जनाब उसका रिबटल आ जाएगा जो रात तक चलता रहेगा पंजाब हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से। तो शायद अब उन्होंने अपने आप को जरा स्टेप बैक कर लिया है। लेकिन मजाक देखें, इन्होंने बड़े डोले फुला के कहा जनाब हम डॉक्टरों को हिफाजती किट्स दे रहे हैं। आपको पता है वो हिफाजती किट्स पे क्या क्या चीज़ें थी? एक मास्क, एक सैनिटाइजर और एक साबन, ये 3 चीज़ें थी। और लूट मार इनकी खरबों रुपए की है। तो आपने पल्ले से, चौहान साहब आपने पल्ले से इतना बड़ा उन्होंने डोनेट कर दिया, उसको आप एक्नॉलेज करें। आपने कहा एक साबन, एक मास्क, एक्नॉलेज तो करेंगे, लेकिन वो तो बुखार किसी को उधार नहीं देते। आपको पता है बुखार किसी को उधार नहीं देते। बहुत बड़ी बात है, इतना कुछ। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो फी का इन्होंने लूटा है ना, एक होती है पर कैपिटा इनकम, एक होती है पर कैपिटा लूटमार। जो पर कैपिटा लूटमार इनके खानदान के हर बंदे ने किया वो खरबों डॉलर है। तो उसके मुकाबले में जो ये अब कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डोनेशन है वो तो जीरो है। वो तो एक साबन है, एक जनाब सैनिटाइजर है और एक मास्क है। मैं तो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि उस लूट मार की हया करते हुए 1 अरब 2 अरब रुपया रियासत का फंड है। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का जाती फंड नहीं है। ये कर्ज उतारो मुल्क समारोह की तरह का फंड नहीं है कि जिसकी कोई पुछ पड़तीत ही नहीं थी, ना अगड़ था ना पिछड़ था। ये तो बाकायदा एक जनाब एमरजेंसी लगी है, आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौजी सिविल अदारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। रियासत ने वो रियासती फंड कायम किया है।
اس فنڈ کے اندر 1 ارب 2 ارب روپے وہ دے دیں, کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ان کا فیس سیونگ ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں کرنا, صرف لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے بڑھ کے مارنی ہے ایسے ایسے ایسے, وہ بھی مارنا چھوڑ دیے اب 2-3 دن سے. فیاض الحسن چوہان صاحب, ایک طرف سندھ گورنمنٹ سے مراد ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے مشیر اور ان کے جو وزراء ہیں وہ مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, دوسری طرف سوشل میڈیا پر پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے اس کا بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے. آپ اس کا کمپیریزن کیسے کریں گے پنجاب کا اور سندھ کا, کہ پنجاب کس طریقے سے سندھ سے آگے ہے؟ بابر بھائی, میں نے کیا کرنا ہے, کل چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ان کے ساتھ معزز ججز, انہوں نے بیٹھ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. رپورٹ منگوا لیں ان کا فائنل ڈیسیژن بھی منگوا لیں, ان کی فائنل ججمنٹ بھی منگوا لیں. کل جو آج خود نوٹس تھا اس کے اندر انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑے پازیٹیو ریمارکس دیے کہ ان کی سمت درست ہے, ان کے اقدامات مثبت ہیں, ان کی باقی چیزیں بروقت ہیں. دوسری طرف سندھ کی جو ہے وہ بھی انہوں نے جو رکھی ہیں وہ آپ اپنے انٹرو میں بتا چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ساروں کو کام کرنا ہے, سارے کوشش کر رہے ہیں, لیکن پنجاب کے اندر 14 جنوری کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا دیا گیا. 14 جنوری کو انسداد کرونا وائرس کی کیبنٹ کمیٹی بنا دی گئی 14 جنوری کو, کہ جب دور دور تک ابھی پاکستان میں کرونا کا کوئی ایک مشکوک فرد بھی نہیں آیا تھا. پھر پچھلے 2 ماہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے ہر معاملے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ آپ کے گجرات, منڈی باؤدین, گجر خان, راولپنڈی کے جناب وزٹ پہ تھے. ہر کام کے اندر آپ کو, لیکن چوہان صاحب ایک ڈاکٹرز کے حوالے سے بڑا سیریس کنسرن ہے. ابھی خبریں آ رہی ڈاکٹرز کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب سے, خاص طور پر 2-3 شہروں سے, کہ کافی جگہ ڈاکٹرز جو ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو کرونا کے پازیٹیو ٹیسٹ ہیں, حفاظتی کٹس یا حفاظتی ان کے اقدامات, اس حوالے سے کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ کیوں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں؟ وجہ ہے کہ 100 ڈاکٹرز تقریباً یا پیرامیڈیکل سٹاف ایسا ہے جس کو یہ پازیٹیو آیا رزلٹ, تو کہتے ہیں کہ سب کو دیا جائے لباس, صرف وہ نہیں کہ جو کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. اس کی اب تک کیا انکوائری کی ہے, کیوں, کیا وجہ ہے اس کی, روٹ کاز کیا ہے اب تک؟ دیکھیں خیرل صاحب, اسامہ صاحب, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کیا امریکہ کے اندر, کیا اٹلی کے اندر, کیا جرمنی کے اندر, کیا فرانس کے اندر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کیا ان کو کرونا کے جو ہے نا وہ وائرس کا شکار نہیں ہو رہے, بے تحاشا شکار نہیں ہو رہے؟ حالانکہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں, ہم سے زیادہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, ہم سے زیادہ وہ ایڈوانس اور انہانس قسم کے ان کے پاس پیریفرلز اور ان کے پاس جناب آلات ہیں. دیکھیں جب وہ فرنٹ فٹ پہ کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہیرو ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تبھی ریاست نے اور پورے آپ کے جناب NDMA نے, وفاقی حکومتوں نے, صوبائی حکومتوں نے ان کے لیے اسپیشل پیکیجز اناؤنس کیے ہوئے ہیں. ان کو سارا دن بیٹھ کے ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جناب وہ تو ہر جگہ پہ جو کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ فٹ پہ جو ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جہاں پہ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے انفراسٹرکچر بنانے کے حوالے سے, آلات, وینٹیلیٹرز, PPEs, آپ کی حفاظتی کٹس, وہ بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں. اچھا فیاض صاحب, اب یہ جو مسئلہ ہے کیونکہ رک نہیں رہی کوئی نہ کوئی, اب دیکھیے ابھی جو قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو, اس سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی, اور پھر فردوسہ شیخوان صاحب بھی کہتی ہیں کہ جو باتیں آپ یہاں پر کریں رابطہ کمیٹی میں اسی لیے ہے کہ چاروں صوبے مل کر بات کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دفعہ ہم پہلے اسی لیے بات کر لیتے ہیں کہ تاکہ ان پر پریشر ہو. میٹنگز تب شروع کی وزیر اعظم نے جب ہم نے کہا, لاک ڈاؤن پہلے ہم نے کیا سندھ میں, پھر یہ لوگ سامنے آئے, ہم نے راشن گھر گھر جا کر تقسیم کیا ہے, اربوں روپے کا, 8 ارب یا 12 ارب کا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے میرا خیال کافی اس کا, ہاں جی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیش دینا شروع کیا اور وہاں پر لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے, تو پھر کیا فائدہ ہے, ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں آپ نہیں کرنے دیتے. تو وہ شکایتیں رک نہیں رہیں. دیکھیں اسامہ بھائی, میں ویسے پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اسلام کے عین اصولوں کے مطابق کہ زکوٰۃ, خیرات اور صدقات ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, انہوں نے اس انداز سے جو ہے نا وہ فنڈ تقسیم کیا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا, نہ دوسرے ہاتھ کو, نہ میڈیا کو, نہ سپریم کورٹ کو. کہ سپریم کورٹ بھی پوچھتی رہی ہے کہ جناب کو ریکارڈ دو کتنا راشن تقسیم ہوا, کتنا ریلیف کا جناب فنڈ تقسیم ہوا. تو واقعی قابل صد تحسین ہے کہ اسلام کے عین اصولوں کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب وہ اس وقت اور پیپلز پارٹی کی حکومت لگی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے
آپ خود آپ نے کہا کہ اجلاس سے اٹھ کے آنے سے پہلے جناب پریس کانفرنس کر دی. یہی تو ان کا ایٹیچیوڈ ہے. اب دیکھیں نا, آج سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے ان کے ترجمان نے ٹویٹ کر دیا کہ ہمیں سب سٹینڈرڈ جو نا کٹس دی گئی ہیں, ٹیسٹنگ کٹس. وہ خدا کے بندو, یہی بات آپ وفاقی حکومت سے ریٹن طریقے سے ایک کورسپونڈنس جو ہوتی ہے ایک حکومتوں کی, اداروں کی, یا وزیر اعلیٰ سندھ ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کی سیاست, انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد جب جواب آیا فیصل واڈا صاحب کا, علی زیدی صاحب کا, حلیم عادل شیخ صاحب کا, تو پھر یہ چہرے چھپاتے پھر رہے تھے. چوہان صاحب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بریک لینی ہے, مجبوری ہے مجھے بریک لینی ہے, لیکن مختصر بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے. اور علیم خان کی جو واپسی ہوئی ہے پنجاب کابینہ میں, اس پر بھی بات کرنی ہے. اور سعد رفیق صاحب پرویز الہی صاحب سے جا کے ملے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ پس پردہ, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. فیاض الحسن چوہان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ ہیں, اب پتہ چلا کے ساتھ ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیں, علیم خان صاحب کی بڑے عرصے کے بعد واپسی ہوئی ہے, اب وزیر خوراک دوبارہ وہ کابینہ میں جب آئے ہیں تو ہوں گے, یہ کیا ان کا ایک طرف کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کچھ سائیڈ لائن ہوئے ہیں, علیم خان صاحب کچھ واپس آ گئے ہیں, پہلے کوئی خبریں چل گئی کہ جی رانا ثناء اللہ سے رابطہ ہوا ہے فون پر, علیم خان صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ انٹرویو دیتے رہے ہیں اخبارات کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں جانی مالی ہر حوالے سے, اور جب وہ ایک پورے پروسیس سے گزر آئے احتساب کے, تو اس کے بعد اب وہ فارغ ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وزیر ان کا بندہ کوئی اتنے چھبے کی بات نہیں ہے. مجھے آج دن کو 2-3 ٹی وی چینل نے بیپر لیا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر تو جناب وہ آمدن سے زائد اثاثوں کا جناب کیس سے چل رہا ہے, تو ان کو کیسے بنا دیا ہے. تو میں نے کہا یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب پہ کیا جناب طے شدہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا, یا اللہ کی طرف سے جو نفل نمازیں فرض جنا ڈپیوٹ ہوئی ہیں ان سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کا جنا کیس چل رہا ہے, یا حد سے زیادہ زکوٰۃ دینے کا کیس چل رہا ہے. جب ان کے اوپر یہ کیس چل رہے ہیں اور وہ قائد حزب اختلاف پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے, اگر وہ اس کے اوپر رہ سکتے ہیں تو علیم خان صاحب بھی جو ہے ایک وزیر کی حیثیت سے اپنا کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ اور ایک بڑے ہی سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہیں, اور ان کو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کو بنایا جائے. اور یہ سعد رفیق صاحب اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, میں تو اس کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں, لیکن بہت سے لوگوں نے, بڑے سینئر جرنلسٹ نے اس کو یہ کہا کہ یہ تو تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو گیا ہے, یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہل گئی ہے, اس سے پی ٹی آئی کے اندر ہل جل پیدا ہو گئی ہے اور پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, میں اب آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. میرا راول پنڈی سے تعلق ہے, راول پنڈی میری کانسٹیچوئنسی ہے. میں جو انفارمیشن رکھوں گا اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 5 سال پورے چھپ چھپا کے ساتھ, پورے اس کو احتشام کے ساتھ اور پورے عزت اور احترام کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان ہے. یہ بات بالکل کلیئر سن لیں, پہلی چیز. دوسری چیز, پنجاب کے اندر جو میکانزم چل رہا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی, اور وزیر اعلیٰ دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی انتہائی سمجھدار, انتہائی زیرک پولیٹیشین ہیں. ان کا خواجہ برادران کے ساتھ پرانا اپنے مسلم لیگ جب اکٹھی ہوتی تھی اس وقت کا ایک تعلق بھی ہے. اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نے ایک جگہ بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے خواجہ برادران کے حوالے سے ایک بڑی الٹی سیدھی بات کی کہ ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان خواجہ برادران نے اتنی لوٹ مار کی ہے. یہ ایگزیکٹلی ان کے الفاظ اور جملے خواجہ برادران کو پہنچے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں بھائی جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ نون لیگ کی جنگ ہمیشہ لڑی, ان کو وہ ڈسہارڈ ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات کی, اس میں پروڈکشن آرڈر دینا کے حوالے سے شکریہ ادا کرنا, چودھری شجاعت صاحب کی تمیداری کرنا, یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
कुछ भी नहीं है। वो काफ लीग अगर को कुछ ज्वाइन करने नेगेटिव का है नहीं सोच रहा है, तो वो डिसअपॉइंट नून लीग के होंगे लिए या है, PTI का? हमारे लिए नहीं है। नहीं, ये कि मुस्लिम लीग की इत्तेहाद की बात हो क्या रही है कह रहे कि हैं खलील इस तरह, मैं क्या काफ लीग को ज्वाइन करने का तो नहीं डिसअपॉइंट, जिस तरह आपने कहा ये बातें तो ठीक है आपकी, मुझे भी इस तरह की बातें पता चली हैं। नहीं, देखो जो इस वक्त खैर साहब सुन लें, आप तो माशाल्लाह एक एक चीज जानते हैं, समझते हैं आइन कानून की। इस वक्त कोई पार्टियां जाम नहीं हो सकती आइन और कानून के हवाले से, एक चीज आपको अच्छी तरह पता है। मैंने आपको बताया है कि ख्वाजा बरादरान की चौधरी परवेज लाई साहब के साथ जो मुलाकात है, उसमें से अगर कुछ नेगेटिव चीज फ्यूचर के अंदर है तो वो नून लीग के लिए है, हमारे लिए नहीं है, PTI के लिए नहीं है। पहली चीज ये आप बिल्कुल अपने ज़हन में बिठा लें। मैंने पूरा समुंदर ना दरिया नहीं, समुंदर मैंने कूजे में बंद करके आपको बता दिया है। जी बिल्कुल ठीक। कि ख्वाजा बरादरान की आइंदा भी अगर कोई जना चौधरी शुजात साहब से, चौधरी परवेज लाई साहब से या किसी से भी मुलाकातें होंगी या मामलात होंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया ख्वाजा सर, आसिफ साहब भी बड़े- खरल साहब टाइम मुझे ओवर, दिल से टाइम फिर ओवर। रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे मैं में माफी क्या चाहता हूँ, कहना? माफी चाहता हूँ। सियालकोट वाले चलो, बहुत चलो। मायूस फिर रहे चलिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने वक्त दिया वज़ीर इत्तेलात पंजाब। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें वक्त देंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।